أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آزفت الآزفت قریب آنے والی قریب آ گئی. لیس لہا من دون اللہ کاشفۃ، اللہ کے سوا اس کو کوئی ظاہر کرنے والا نہیں. سورہ نجم کی آیت نمبر 57 سے شروع ہو رہا ہے آج کا درس. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ قریب آنے والی قریب آ گئی. مراد اس سے بندے کی اس زندگی کا اختتام ہے. آپ اس سے قیامت مراد لے لیں، موت مراد لے لیں. جب بھی موت کے بارے میں یا قیامت کے بارے میں جب بھی بات کی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی ہے یا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے کی ہے، تو لفظ قریب کا استعمال کیا. ہماری یہ غلط فہمی ہے کہ ہم جب نیکی کے بارے میں ہم سوچتے ہیں نا کہ ہمیں کوئی نیک کام کرنا چاہیے، کوئی آخرت کی تیاری کرنی چاہیے، تو ہم کہتے ہیں حالی بڑا وقت پیا ہے، حالی تو جوانی ہونی ہے، تو حالی بچپن ہے، پھر وہ جوانی آئے گی، پھر بڑھاپا آئے گا، پھر کدے موت آئے. تو موت بڑھاپے دے نال وابستہ نہیں ہے، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کسی کی کتنی عمر لکھی ہوئی ہے، کسی کو بھی اپنی موت کو اور قیامت کو دور نہیں سمجھنا. جس پر موت آ گئی اس کی قیامت برپا ہو گئی. جس کی موت آ گئی اس کے لیے وہ قیامت ہی ہے. قیامت میں صرف اتنا ہوگا کہ سور پھونکا جائے گا، اور جو اس وقت زندہ ہیں وہ اس کی آواز سے گر پڑیں گی اور فوت ہو جائیں گے. لیکن جو ویسے موت آ جاتی ہے وہ بھی تو قیامت ہے اس کے لیے. تو بندے کو یعنی موت کو دور نہیں سمجھنا چاہیے. ہر وقت بندے کو موت کو یاد رکھنا چاہیے اور موت کی تیاری کرنی چاہیے. حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان پر یہ چیز بڑی وارد تھی. یہ تابع ہوئے ہیں حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بہت عاشق رسول، اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے عاشق تھے. ان کی زندگی میں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کو آخرت کی ہر وقت فکر رہتی، حتیٰ کہ جب ان کے پاس جلیل القدر صحابی نبی کریم علیہ السلام کے بھیجنے پر گئے. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے وصال کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی مرتضیٰ، تم دونوں جانا ویسے کرنی کو ملنا. آپ نے ایک جبہ عنایت فرمایا، کچھ کٹوریں عنایت فرمائی کہ یہ اس کو دے دینا اور اسے میرا پیغام دینا کہ میری امت کے لیے دعا کرے، میری امت کی مغفرت کے لیے دعا کرے. گئے یہ پھر وعدے کے مطابق انہوں نے تلاش کیا. گم نام تھے وہ، لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس بندے کا کیا مقام ہے. جب حضور کا پیغام دیا تو فی الفور وہ پھر سجدے میں چلے گئے. سجدے میں کچھ دیر کی انہوں نے. یہ دونوں جلیل القدر صحابی تھے. انہوں نے کہا ابھی ہمیں تو دیر ہو رہی ہے، آواز دے دی بھائی ہمیں ہمارے ساتھ ملاقات کرو، ہم نے جانا ہے. تو جب سجدے سے سر اٹھایا تو کہنے لگے آپ نے جلدی سے کام لیا ہے، کچھ کام ہو گیا تھا، تھوڑا سا رہ گیا تھا، وہ بھی ہو جاتا تو
اس کے بعد انہوں نے پھر گفتگو شروع کی، کچھ سوال جب انہوں نے سوال کیے تو ظاہر ہے وہ صحابی تھے، ان کا بڑا مقام تھا، اس کے باوجود بھی ان پر یہ کیفیت ویسے کرنی پر اتنی طاری تھی، کہنے لگے کہ اے میری عظیم ہستیوں، آپ تشریف لے جاؤ میرے پاس، وقت بس قیامت آئی کھڑی، مجھے تیاری کرنی، قیامت سر پہ کھڑی، میرے پاس وقت نہیں ہے بات. یہ ان پر اتنی یہ چیز جو عبارت. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تہجد کے وقت اپنے صحابہ کرام کو آواز دیتے تھے. آپ ارشاد فرماتے کہ میرے صحابہ اٹھو، لذتوں کو ختم کرنے والی آ گئی، یعنی موت شبد. تہجد کی نماز، اس میں بہت بڑا مقام ہے، اس میں بہت بڑے فوائد ہیں، انسانی صحت کے لیے بھی، انسان دی آخرت واسطے بھی، دنیا واسطے بہت زیادہ بڑے فوائد ہیں. اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی یہی تصور دیتے تھے کہ اس کو دور نہ سمجھو، موت قریب ہے اور اس کے لیے تیاری ضروری ہے. جہاں تک قیامت کا ظاہر ہونے کا تعلق ہے، یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخفی رکھی ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی مخفی رکھی. حضور سے جب پوچھتے لوگ قیامت کی نشانیاں کیا ہیں تو آپ بتا دیتے کہ یہ جب حالات پیدا ہو جائیں کہ سمجھ لو پھر قیامت آنے والی ہے. اس کے علاوہ پھر آپ نے تاریخ بھی بتائی، دن بھی بتا دیا. 10 محرم ہوگی، جمعے کا دن ہوگا. سن کون سا، یہ پردے میں رکھا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی. تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس کو کھولنے والا ہے. آفا من ھذا الحدیث تعجبون، کیا تم اس بات سے تعجب کر رہے ہو؟ یعنی میرا حبیب جب تمہیں قرآن مجید کی آیتیں سناتا ہے اور اس میں تمہاری زندگی کے اختتام کا ذکر ہے، حشر برپا ہونے کا ذکر ہے، تو تم تعجب کرتے ہو، حیرت ہے تم پر. یہ تعجب والی بات نہیں، یہ جو کچھ ہے حق ہے، قرآن حق ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو بھی فرماتے ہیں وہ حق فرماتے ہیں. اللہ اکبر. اس کے بعد ارشاد فرمایا بَتَضْحَكُونَ، اور تم بشرموں کی طرح ہنستے ہو. ان کی عادت تھی مشرکین کی. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام گفتگو فرماتے، بات فرماتے تو وہ ہنسی مذاق میں لگ جاتے. فرمایا تم ہنستے ہو، لا تبکونا، روتے نہیں ہو، تمہیں تو رونا چاہیے. جو تمہارا حشر ہونے والا ہے، جو تمہارے کرتوت ہیں اس پر تمہارے ساتھ کیا ہوگا، تمہیں تو رونا چاہیے. وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ، اور تم کھیل اور مذاق میں مصروف ہو. ان کی عادت تھی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تو وہ لوگ گانا بجانا شروع کر دیتے. یعنی وہ یہ ظاہر کرتے کہ ہمیں اس قرآن مجید کے سننے میں اتنی دلچسپی نہیں جتنی گانے میں دلچسپی ہے، جتنی کھیل کود میں دلچسپی ہے، اتنی قرآن پاک سننے میں نہیں ہے، عبادت میں اتنی دلچسپی نہیں ہے. یہ مشرکین کی بات ہو رہی ہے. مسلمان اس وقت ایسا کوئی نہیں تھا. آج اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو آج کا مسلمان بھی ایسا ہی نہیں. جتنی دلچسپی گانے بجانے سے، جتنی کھیل کود سے آج کے مسلمان کو دلچسپی، عبادت سے تو اتنی نظر نہیں آتی. کیا خیال ہے جی؟ قرآن مجید کی تلاوت سے تو اس قدر اتنی نظر نہیں آتی. کوئی اکھاڑا ہو، کوئی ڈرامہ ہو تو وہاں آپ کو نظر آئیں گے کتنے لوگ. اللہ کی مسجد میں باز ہوتا ہے وہاں نظر نہیں آئیں گے لوگ. یہ ساری کیفیت جو ہے نا جی، اندرونی حالت مسلمان کی بھی وہی ہے جو کافر کی ہے. اللہ اس کیفیت سے نکالے اور اپنی آخرت کی فکر عطا فرمائے. تو ان کی یہ عادت تھی کہ وہ کھیل کود میں وہ ہو جاتے، مصروف ہو جاتے جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کلام پاک پڑھتے.
اب اللہ ارشاد فرمایا فاسجدوا للہ وعبدوا، سجدہ کرو اللہ تعالیٰ کے لیے اور اللہ کی عبادت کرو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن سورہ نجم کی، یہ سورہ نجم کی آخری آیت ہے جو پڑھی گئی ہے، آج یہ مکمل ہو گئی۔ نبی کریم علیہ السلام حرم شریف میں تلاوت فرما رہے تھے سورہ نجم کی، تو اس وقت وہاں مسلمان بھی موجود تھے اور کفار بھی موجود تھے۔ جب یہ آیت آئی جس میں سجدے کا ذکر ہے، فاسجدوا للہ وعبدوا، ہمارے لیے سجدہ واجب ہے، اس پر ہم یہ بعد میں سجدہ کر لینا، اللہ اکبر، تو نبی کریم علیہ السلام نے بھی آخر پہ سجدہ کیا، اور جتنے مسلمان ہیں انہوں نے بھی سجدہ کیا، اور جتنے کافر ہیں انہوں نے بھی سجدہ کیا۔ ان میں سے کئیوں کو اللہ پاک نے ایمان عطا کر دیا۔ ہاں جی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی اتباع کہ چلو اس مجلس میں جو مسلمان کا ہم بھی کر، اور ایک شخص تھا، بوڑھا تھا، ابی بن خلف تھا، وہ سر نہیں جھکایا، اس نے آکڑے لیا، مٹی اٹھائی زمین سے نشانی کے ساتھ لگا کے کہتا ہے میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ وہ پھر کفر پر مرا۔ جو اللہ کے کوئی کلام کے سامنے اکڑ دکھاتا ہے، جو اپنی انا دکھاتا ہے، وہ کفر پر ہی اس کی موت آتی۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمان بن کر جینے کی توفیق عطا فرمائے اور خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ والسلام علی من اتبع۔